بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار نمبر 3 کی تشریح کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ آج اس کی 17ویں قسط ہے۔ سلسلہ چل رہا تھا شعر گوئی کا، سماع کا، محفل سماع کا، یعنی اشعار سننا اور کلام سننا۔ تو سماع کب جائز ہے اور کب حرام ہے، اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھی آواز سے اشعار اور پسندیدہ نغمے سننا جائز ہے، اس میں گانے شامل نہیں ہیں جو عام طور پر میوزک کے ساتھ آج کل گانے ہوا کرتے ہیں، جبکہ سننے والا کسی ممنوع بات کا اعتقاد نہ رکھے، اور نہیں وہ کوئی بات ایسی سنے جو شریعت میں مذموم ہو، جس کی مذمت کی گئی ہو، برائی بیان کی گئی ہو، اور نہیں وہ خواہشات کی روح میں بہہ جاتا ہو، اور نہیں وہ فضول کی چیز کی طرف مائل ہو۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا اور کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ جب خوش آوازی کے بغیر سننا جائز ہے تو خوش آوازی کے ساتھ سننے سے اس کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سماع کے بارے میں بہت سی تفصیلات ہیں۔ اسلاف اور اکابر بزرگوں نے خوش آوازی کے ساتھ اشعار سنے، اور اس کو جائز قرار دینے والوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور تمام اہل حجاز خوش آوازی کے ساتھ اشعار پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ خودی جو سب کے نزدیک جائز ہے، خودی کا مطلب اونٹوں کے قافلے پر جب سفر پر نکلتے ہیں تو اشعار پڑھتے ہیں، اس کو خودی کہا جاتا ہے۔ اس سے جانور
کی رفتار چلنے کی اور دوڑنے کی تیز ہو جایا کرتی ہے۔ اشعار اور خوش آوازی کے ساتھ میں اشعار سننے کے نتیجے میں، اور اس سلسلے میں احادیث اور اقوال صحابہ بکثرت آئے ہیں۔ حضرت ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ سماع کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ جب قیامت کے دن آپ کو لایا جائے گا اور آپ کی نیکیاں اور برائیاں دونوں لائی جائیں گی تو آپ کا سماع کس جانب ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہ نیکیوں میں نہ برائیوں میں، یعنی یہ محض مباح یعنی جائز کام ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو حرام قرار نہیں دیتے تھے، البتہ عوام کے لیے مکروہ قرار دیتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص غنا کو پیشہ بنائے اور لہو و لعب کے طور پر ہمیشہ سماع میں لگا رہے تو اس کی شہادت کو رد کر دیا کرتے تھے، اور آپ اسے ان کاموں میں شمار کرتے جن سے مروت ساقط ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس کو حرام کاموں کے ساتھ نہیں ملاتے تھے۔ ہماری گفتگو اس قسم کے سماع کے بارے میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مرتبہ اس سے بڑا ہے کہ وہ لہو و لعب کی باتیں سنیں اور لہو کے ساتھ سماع کے لیے بیٹھ جائیں، یا وہ اپنے دلوں کے ساتھ اس کے لغو مضمون میں غور و فکر کریں، یا وہ ایسے طریقے سے سنیں جو ان کے شایع نشان نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سماع کے جواز میں کچھ آثار مروی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدی وغیرہ کے بارے میں اسی طرح مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار پڑھنے کی فرمائش بھی کی، اور مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے تو وہاں دو لڑکیاں گانا گا رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ گانے سے مراد غیر شرعی کلام نہیں، بلکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی بہادری اور شجاعت کے ذکر پر جو کلام مشتمل تھا وہ گا رہی تھیں، اور چھوٹی بچیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائے، اور ان کے پاس دو گانے والیاں وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے بیعاص کے دن ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ فرمایا یہ شیطان کی بانسری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما یا ابا بکر فإن لكل قوم عیدا وعیدنا هذا اليوم، اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو، بے شک ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور ہماری عید یہ دن ہے۔ یہ روایت مروی ہے صحیح بخاری میں، اور اس کا ذکر
کتاب العیدین کے اندر آیا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوشنما بناؤ، بے شک اچھی آواز قرآن مجید کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ کتاب فضائل القرآن میں سنن دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان صوت ویل عند مصیبت و صوت مزمار عند نغمت۔ دو آوازیں لعنت کے قابل ہیں، ایک مصیبت کے وقت ہلاکت کی دعا کرنے کی آواز، اور دوسرے فریاد کرنے اور نغمے کے ساتھ بانسری وغیرہ کی آواز، یعنی میوزک کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ۔ اور امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بھی یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ اچھی آوازوں سے دلوں کا لذت حاصل کرنا، ان کا مشتاق ہونا اور ان سے راحت حاصل کرنا ان باتوں سے ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک بچہ اچھی آواز سے سکون حاصل کرتا ہے۔ اونٹ چلنے کی تھکان اور بوجھ کی مشقت محسوس کرتا ہے تو خودی خوانی سے یہ سب کچھ اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ 30ویں پارے میں سورہ غاشیہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا؟ حضرت اسماعیل بن علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دوپہر کے وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ ہم ایسی جگہ سے گزرے جہاں کوئی شخص گیت گا رہا تھا۔ اب یہاں اس سے مراد اچھے اشعار پڑھنا ہے، آج کل کے گانوں کی طرح کلام سننا اور پڑھنا یہ مراد نہیں ہے۔ تو حضرت اسماعیل بن علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں اس آواز کی طرف لے چلو۔ پھر فرمایا تجھے اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تم میں حس ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذن اللہ تعالی لشیء کاذنہ لنبی یتغنى بالقرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالی نے کسی چیز کی اس طرح اجازت نہیں دی جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید خوش آبادی سے پڑھنے کی اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجہر بہ۔ اللہ عز و جل نے کسی چیز کی اجازت نہیں دی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ وہ اسے اونچی آواز سے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لقد اوتیت مزمارا
من مزامیر آل داود، تمہیں آل داود کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے، یعنی خوش آوازی اس سے مراد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو میں خوب اچھے طریقے پر کہتا۔ سماع کب حرام ہے اور کب مباح ہے یعنی جائز ہے، اور کب مستحب ہے؟ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عوام کے لیے سماع حرام ہے، کیونکہ ان کے نفوس اپنی حالت پر قائم ہیں، لیکن زاہدوں کے لیے مباح ہے، کیونکہ ان کو مجاہدات حاصل ہیں، اور ہمارے مریدوں کے لیے مستحب ہے کہ ان کے دل زندہ ہیں۔ سماع کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں۔ حضرت حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ مل جائیں تو ان سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں ملی ہیں۔ خوبصورت چہرہ جس کے ساتھ پاک دامنی ہو، دوسرے اچھی آواز جس کے ساتھ دیانت داری ہو، اور تیسرے اچھی دوستی جس کے ساتھ وفا بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے اچھی آواز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ مخاطبات و اشارات ہیں جو اللہ عز و جل ہر پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورت میں ودیعت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہونے والی ایک کیفیت ہے جو دلوں کو اللہ کے لیے بے چین کر دیتی ہے۔ جو سچے طریقے سے ان کی طرف کان لگا لیتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، اور جو شخص اس کی طرف اپنے نفس کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے وہ زندیق بے دین ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقراء پر 3 جگہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 1 سماع کے وقت، کیونکہ وہ حق کے ساتھ سنتے ہیں اور وجد ہی میں بولتے ہیں۔ نمبر 2 کھانا کھاتے وقت، کیونکہ وہ فاقے کی صورت میں کھاتے ہیں، یعنی نفسانی خواہشات کے طور پر نہیں کھاتے۔ نمبر 3 علمی مقابلے کے وقت، کیونکہ وہ اولیاء کرام کی صفات ہی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سماع اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اسے طلب کرے، لیکن جس کو خود بخود حاصل ہو اس کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مزید منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا سماع 3 باتوں کا محتاج ہے۔ نمبر 1 زمان، نمبر 2 مکان، نمبر 3 اخوان یعنی دوست۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا ظاہر فتنہ
اور باطن عبرت ہے۔ جو شخص اس اشارے کو سمجھ جائے اس کے لیے عبرت کا سننا جائز ہے، ورنہ وہ فتنے کو دعوت دیتا ہے اور مصیبت مول لیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ سماع اس کے لیے درست ہے جس کا نفس مر چکا ہو اور دل زندہ ہو۔ اس کا نفس مجاہدوں کی تلوار کے ساتھ ذبح کیا گیا اور اس کا دل موافقت کے نور سے زندہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ اہل معرفت کے لیے سماع روحوں کی غذا ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سماع شریعت کے مطابق ہو تو ٹھیک، ورنہ مہر زنگ ہے، اور حق کے بغیر ہو تو پھاڑ دیتا ہے، اور عبرت کے بغیر ہو تو فتنہ ہے۔ حضرت احمد بن ابی حواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ قوال ایک کے بجائے دو ہوں۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جو سماع سنیں اور اسباب سماع کو ترجیح دیں۔ ایک دن حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، کاش ہم اس سے مکمل طور پر نجات پا لیتے۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص سماع کا دعویٰ کرے اور پرندوں کی آواز، دروازے کے چڑچڑانے کی آواز یا ہوا کے چلنے کی آواز نہ سنے تو وہ فقر کا دعوے دار ہے، یعنی حقیقی فقیر نہیں ہے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ابن زیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں ایک فاضل شیخ تھے۔ بعض اوقات وہ سماع کی جگہ پر جاتے، اگر اچھا لگتا تو اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے، صوفی اپنے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں سماع اچھا نہ لگتا تو فرماتے، سماع دل والوں کے لیے ہے، اور اپنا جوتا لے کر چل پڑتے ہیں۔ سماع کے وقت وجد کیوں؟ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کے وقت صوفیہ پر وجد طاری ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یہ لوگ ان کیفیات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو دوسروں سے مخفی ہوتی ہیں، اور یہ کیفیات ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اس لیے یہ لوگ خوشی کے مارے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر حجاب اس سرور کو منقطع کر دیتا ہے اور یہ خوشی اور رونے میں بدل جاتی ہے۔ تو ان میں سے کچھ کپڑوں کو پھاڑ دیتے ہیں اور بعض چیخنے لگتے ہیں اور کچھ روتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کا ایک واقعہ ہے جس کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں، سماع ایسا علم ہے
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اسے صرف وہی جانتا ہے۔ حضرت احمد بن مقاتل عکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں داخل ہوئے تو ان کے پاس صوفیاء کرام اکٹھا ہوئے اور ان کے ساتھ قوال بھی تھے۔ ان حضرات نے آپ سے اجازت طلب کی کہ قوال آپ کے سامنے کلام پڑھے۔ آپ نے اجازت دے دی تو اس نے ابتدا کرتے ہوئے کہا، صغیر ہوا کا عذبنی فکیف بہ اذا احتنکا وانت جمعت من قلبی هوى قد كان مشتركا اما ترسی لمکتئب اذا ضحك الخلی بکا۔ اس نے کہا کہ تمہاری چھوٹی سی محبت نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا، جب یہ مجھ پر غالب آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو نے میرے دل کی محبت کو اکٹھا کر لیا، حالانکہ یہ دوسروں کے لیے بھی مشترک تھی۔ کیا تجھے اس غمناک پر رحم نہیں آتا کہ جب عشق سے خالی آدمی ہنستا ہے اس وقت یہ روتا ہے؟ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور منہ کے بل گر پڑے اور خون ان کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا لیکن زمین پر نہیں بہتا تھا۔ پھر حاضرین میں سے ایک شخص اٹھا اور بناوٹ کے طور پر وجد کا اظہار کرنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الذی یراک حین تقوم، اس اللہ کو یاد کر کہ جب تو کھڑا ہوتا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پس وہ شخص بیٹھ گیا۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ اسی حکایت کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس سے بلند مرتبہ تھے، اسی لیے انہوں نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ یہ اس کا مقام نہیں ہے، اور وہ شخص صاحب انصاف تھا کہ اس نے آپ کی بات مان لی اور واپس بیٹھ گیا۔ اپنے دل کو پھاڑو۔ حضرت ابراہیم مارستانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سماع کے وقت حرکت کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے ایک واقعہ بیان فرمایا تو ان میں سے ایک نے اپنی قمیص پھاڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اس سے فرمائیں کہ میرے لیے اپنے دل کو پھاڑو، اپنے کپڑے نہ پھاڑو۔ سبحان اللہ۔ آئندہ خطبے میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل خصوصی فرمائے، اپنا کرم فرمائے، ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے اور ہمارے قلوب کی تاریکیوں کو دور فرما کر اللہ تعالی اپنے انوار و برکات کی بارش فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا علیک توکلنا
وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.